وہ قبر کہ جس پر ہونے والے عذاب کو دیکھ کر امام کائنات رک گئے. اور بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور صحابہ نے گزارش کی اللہ کے رسول قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے ہمیں بھی سنائیے، ہم بھی سننا چاہتے ہیں. تو امام کائنات نے کہا تھا، امام کائنات نے جواب دیا تھا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ مرنے کے بعد تم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے مردوں کو تم قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے، ان کو قبر میں دفنانا بند کر دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کا عذاب سنا دیتا. لیکن مجھے ڈر ہے آج میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں قبر کا عذاب سنا دوں. قبر کے عذاب کو سننے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آج کے بعد مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو، اپنے رشتہ داروں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی میت کو قبر میں دفنانا بھول جاؤ. ایسا نہ ہو اس لیے میں تمہیں قبر کا عذاب نہیں سنا سکتا، نہ اللہ سے دعا کر سکتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو. اسی لیے قرآن کریم نے واضح لفظوں میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم نے دنیا میں جو بھی اعمال کیے تمہیں اپنے اعمال کے مطابق قیامت کے دن پورا کا پورا اجر دیا جائے گا. اچھا کیا تو اچھا اجر، برا کیا تو برا اجر، تم اپنے اعمال کے مطابق پورا کا پورا اجر دیے جاؤ گے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، سب سے بڑی کامیابی اس دن یہ ہوگی جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے دور کر دیا جائے، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. اعمال پیش ہو رہے ہیں، اچھے برے کرتوت سب اجر دیا جا رہا ہے. تو اب اس اجر کے بعد ہمارا جب فیصلہ ہوگا اپنے عمل کے مطابق، یا تو جنتی یا جہنمی. اب ظاہر ہے اپنے اپنے عملوں کی پاداش میں، اپنے اپنے عملوں کے بارے میں جب بدلہ دیا جائے تو اس دن کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی، اس دن کی سب سے بڑی نجات ہوگی. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور اس دن جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی یہ ہے. ذکر ہو رہا ہے موت، ذکر ہو رہا ہے یا موت کا، کامیابی کا، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی ہے. موت کے ذکر کے بعد دنیا کی زندگی کو پیش کر دینا کیا ربط ہے؟ ربط یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم کے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کر دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو شاید وہ دنیا کی عیش پرستی. یہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا چھوڑ دیا جائے، وہ بھی بے وقوفی ہے. بہت سے لوگ دنیا چھوڑ کے ایک دم بالکل دنیا کو بالکل کٹ جاتے ہیں، دنیا سے بے تعلق ہو جاتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے. قرآن کریم نے ہمیں بتایا دنیا سے بے تعلقی نہیں کرنا ہے، بلکہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا سے بے تعلقی نہیں کرنا ہے. اے اللہ دنیا کے اندر جو اچھائیاں خوبیاں ہیں تو وہ ہمیں عطا کر، آخرت کے اندر بھی جو خوبیاں جو بھلائیاں ہیں تو وہ ہمیں عطا کر، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. تو دنیا داری اور دنیا میں ضرورت سے زیادہ غرق ہو جانا، دنیا کے اندر
ضرورت سے زیادہ ملوث ہو جانا یہ چیز ہمیں جہنم کے قریب کر دیتی ہے اور جنت سے دور کر دیتی ہے. اس لیے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. دور سے دنیا بڑی اچھی لگتی ہے, بڑی خوبصورت لگتی ہے دنیا دور سے, لیکن قریب جا کر دیکھو تو دھوکہ ہے. بہت سے لوگ یہاں کے ہوں گے, بمبئی وغیرہ کام کرتے ہوں گے, کبھی سمندر دیکھا ہے؟ دور سے جائیے جوہو چوپاٹی کو دیکھیں گے تو دور سے آپ کو سمندر کے کنارے پڑی ہوئی بالو ریت, آپ کو وہ پانی نظر آئے گا. 1 کلومیٹر دور سے دیکھیے, 2 کلومیٹر دور سے تو سمندر کے کنارے پڑا ہوا بالو ریت آپ کو پانی نظر آئے گا. لیکن جیسے جیسے آپ قریب جاتے جائیں گے اور قریب جائیں گے ویسے ویسے آپ کو پتا چلے گا یہ پانی نہیں ہے, بالو ہے, یہ ریت ہے. دور سے جو چیز آپ کو پانی دکھائی دے رہی ہے, قریب آنے کے بعد پتا چلتا کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ ریت ہے. اسی طریقے سے دنیا دور سے بڑی خوبصورت نظر آتی ہے, دنیا دور سے بڑی اچھی نظر آتی ہے, لیکن جب قریب جا کر دیکھا جاتا ہے تو یہ دنیا بہت بڑی دھوکے کی چیز لگتی ہے اور نظر آتی ہے. دیکھا گیا, پرکھا گیا. اسی لیے میرے بھائیوں, جنت سے ہمیں جو چیز دور کرتی ہے وہ دنیا کی بیجا محبت. جائز محبت ہونی چاہیے, لیکن بیجا محبت, ناجائز طریقے سے دنیا کو حاصل کرنا, یہ چیز ہمیں جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر دیتی ہے. جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے. موت کو, شاید میری کوئی پرانی تقریریں آپ کے پاس ہو یوٹیوب وغیرہ پہ تو اس کو دیکھ لیجئے گا. ایک جگہ ہم نے موت کس طریقے سے آتی ہے اور اپنے چنگل میں لیتی ہے, میں نے اس کو تھوڑا سا ایک تمثیل سے سمجھانے کی کوشش کی. مولوی جرجیس انڈیا چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. انڈیا کی سرزمین نے پوچھا, بھارت کی سرزمین نے پوچھا, جرجیس انڈیا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ جرجیس نے کہا یہاں ہم نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے ہم بھارت چھوڑ رہے ہیں. کہاں جاؤ گے؟ سرزمین ہند نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا پاکستان, یہ مسلمان کا ملک ہے, یہاں مسلمان رہتے ہیں, یہاں ہمیں موت نہیں آئے گی. بھارت نے ہم سے کہا انڈیا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ہم نے کہا یہاں اندرا گاندھی کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا ہے, اسی کے باڈی گارڈ نے 16 گولیاں اندرا گاندھی کے سینے پر اتار دی اور اندرا گاندھی اس دنیا سے چلی گئی. ہم نے راجیو گاندھی کے چیتڑے اڑتے ہوئے دیکھے, ان حکمرانوں نے اپنے آپ کو نہ بچا سکا تو میری حفاظت کیا ہوگی؟ اس لیے ہم بھارت کی سرزمین میں چھوڑ رہے ہیں. بھارت چھوڑنے میں ہم کامیاب ہو گئے, پاکستان کی سرزمین پر پہنچے. پاکستان کی سرزمین نے پوچھا انڈیا چھوڑ کر آنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہاں موت آتی ہے, اندرا گاندھی بھی مرتی ہے, راجیو گاندھی بھی مرے, مہاتما گاندھی بھی مارے گئے, اس لیے ہم وہاں سے چلے آئے. یہ ہمارا مسلمان بھائیوں کا ملک ہے, اس لیے یہاں ہمیں موت نہیں آئے گی. پاکستان کی سرزمین بولی یہ تم نے دھوکہ دیا گیا ہے یا تم دھوکہ کھا گئے ہو. یہاں تم نے جنرل ضیاء الحق کے چیتڑے اڑتے ہوئے نہیں دیکھے, یہاں تو بے نظیر بھٹو کی کمپٹی پر بھی پسٹل مار دی گئی, ان کو بھی گولی سے اڑا دیا گیا. یہاں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا. ادھر بھی موت آئی. مولوی جرجیس چونک گیا, اس نے سوچا نہیں پاکستان کی زمین کو بھی چھوڑو. جرجیس عراق کی سرزمین پر بھاگا. عراق کی سرزمین نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا موت سے بچنے کے لیے. اس دھرتی نے ہمیں جواب دیا یہاں اگر عراق کی سرزمین کسی کو پناہ دے سکتی تھی تو سب سے بڑا طاقتور شخص تھا صدام, لیکن وہ بھی بنکروں میں چھپا ہوا پایا گیا ہے اور بعد میں آنے پکڑا گیا اور اس کو بھی تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. جرجیس تمہیں ادھر بھی موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا, تمہیں موت سے بچنا ہے تو سعودیہ کی سرزمین پر چلے جاؤ. خوش ہو گیا, یہاں اسلام آیا ہے, چلو یہاں پر ہمیں ہماری موت سے بچنے کا کوئی راستہ ملے گا. سعودیہ کی سرزمین پر میں گیا, ریاض کی دھرتی پر میں اترا,
سعودی کی سرزمین نے، ریاض کی دھرتی نے پوچھا جرجیس یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا موت سے بچنے کے لیے انڈیا میں لوگ مارے گئے، پاکستان میں بھی مارے گئے، عراق میں بھی، ایران میں بھی، یہاں ہم اپنی موت سے بچنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے آئے ہیں۔ جواب ملتا ہے یہاں سگے بھتیجے نے سگے چچا کو قتل کر دیا ہے، شاہ فیصل اپنے بھتیجے کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے، یہاں اس سرزمین نے بھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ ہاں اس زمین کا سب سے مبارک ٹکڑا مکہ کی سرزمین ہے، وہاں چلے جاؤ شاید تمہیں مکے کے اندر موت سے بچنے کا کوئی راستہ ملے۔ جرجیس موت سے بچنے کے لیے مکے کی سرزمین پر جاتا ہے، مکے کی سرزمین پر پہنچ کر عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، آج ہم بڑے اچھے وہم و گمان میں مبتلا ہیں، اب ایسی جگہ آ گئے جہاں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہاں موت نہیں آئے گی۔ پہلی رکعت نماز ہمیں ظہر کی ملی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے سلام پھیرا، امام حرم نے سلام پھیرا، میں خوش تھا اب یہاں موت نہیں آئے گی، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا مؤذن امام حرم اعلان کرتا ہے الصلاۃ علی الاموات، کئی جنازے آئے ہوئے ہیں، کئی لاشیں آئی ہوئی ہیں، ابھی ان کی جنازے کی نماز ادا کی جائے گی۔ مکے میں سب سے زیادہ ہم نے نماز جنازہ پڑھا، ظہر میں بھی نماز جنازہ پڑھا، عصر میں بھی نماز جنازہ پڑھا، مغرب میں بھی نماز جنازہ پڑھا، عشاء میں بھی نماز جنازہ پڑھا۔ یا اللہ اتنا تو ہندوستان میں بھی ہم نے جنازے نہیں پڑھے، اس مکے میں تو سب سے زیادہ ہمیں جنازے کی نمازیں پڑھنا پڑ رہی ہیں۔ وہاں سے بھاگے، ارے موت تو ادھر بھی آتی ہے، بھاگ کر مدینے کی سرزمین پر گیا، مدینے کی سرزمین پر ہمارے نبی ہیں، شاید یہاں ہمارے نبی مدفون ہیں، یہاں ہمیں موت نہیں آئے گی۔ ہم مدینے کی سرزمین پر تھے کہ یہاں موت نہیں آئے گی۔ مدینے کی سرزمین نے پوچھا یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم نے کہا موت سے بچنے کے لیے۔ مدینے کی سرزمین چیخ کر کہتی ہے جرجیس اس مدینے کی دھرتی پر اگر سب سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہستی، مبارک کوئی ہستی اگر کسی کو زندگی ملنی تھی تو وہ ہستی ہے جو گنبد خضرا کے نیچے آرام کر رہی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ کی ہستی ہے۔ ان کے ایک سائڈ کی طرف دیکھو، وہاں بقیع الغرقد ہے، وہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ اس سرزمین نے نبی اکرم کو نہیں چھوڑا، اس سرزمین نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، تم کیسے آؤ، کیسے بچو گے؟ تم اگر موت سے بچنے کے لیے آئے ہو تو تم نے اس سرزمین کا انتخاب غلط کیا ہے۔ ہاں تمہیں موت سے بچنے کا ایک راستہ مل سکتا ہے۔ کیا؟ ہماری حریص نظروں نے اسے دیکھا، پوچھا کون سا؟ کا امام کائنات پر جو کتاب اتری ہے قرآن، یہاں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تم اس قرآن کو پڑھنے بیٹھ جاؤ، اسی میں کوئی دعا تمہیں مل جائے گی، اسی میں کوئی آیت ایسی ہوگی جو موت سے بچنے کا تمہیں راستہ بتا دے گی۔ جرجیس اپنی حریصانہ نظروں سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا، پڑھنے لگا، اور موت سے بچنے کی دعا یا آیت ڈھونڈنے لگا، لیکن پڑھتے پڑھتے اس قرآن نے بھی جرجیس کو بتا دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، سمندر کی تاریکوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں پر بھی چلے جاؤ موت تمہیں ادھر بھی آ لے گی، موت تمہیں ادھر بھی پکڑ لے گی، موت تمہیں اپنے شکنجے میں ادھر بھی لے لے گی، موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جرجیس موت سے بچنے کا راستہ تو نہیں ہے، لیکن موت کو کامیاب ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، زمین پر چلنا سنبھل کے، ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔
کما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی چلے جاؤ، چھپ جاؤ پہاڑوں کے اندر، سمندر کی تاریکیوں میں، کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی، بچو گے؟ کوئی راستہ نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہنسی آ جاتی ہے، سن لیا ہاں ایسے لوگ ہیں، پھر یہاں سے سننے کے بعد جب تقریر ختم ہوگی پھر وہ اپنی وہی پرانی چال، ارے تیرے جیسے جانے 336 روز آتے ہیں بولتے ہیں، ہم نے ان کی نہیں مانی تمہاری نہیں۔ ہر حال میں موت آنی ہے، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ایک بات اور یاد رکھیے، ہم اور آپ جس ٹرین پر بیٹھے ہیں، زندگی کی جس گاڑی پر بیٹھے ہیں، اور ٹرین جس اسپیڈ سے چل رہی ہے، اس کی آخری منزل قبرستان ہے، یاد رکھیے گا۔ جیسے دلی سے ہاوڑا ٹرین چلتی ہے، آپ بیٹھ رہے ہیں، دلی سے چلی کہاں ختم؟ ہاوڑا، ہاوڑا سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین پر بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، اس کا آخری اسٹیشن، اس کا آخری اسٹاپ قبرستان ہے۔ گاڑی یہاں پر رکنی ہے، یہ الگ بات ہے، کسی کی اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کی اسٹیشن 2 دن کے بعد آئے گی۔ آنا سب کی، جانا سب کو ہے، پہنچنا سب کو ہے، وہی قبر، وہی ہمارا ٹھکانہ، وہی ہماری قبر، ہماری اور آپ کی آخری منزل وہی ہے، وہی سوچنا چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے، بھاگو کتنا بھاگ سکتے ہو۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اناؤنسمنٹ کر دو، آپ اعلان کر دو، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، او لوگوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ کلام صاحب مدھوپور میں کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ دلی، اٹاوا جا رہے ہو؟ ہاں، مولانا جرجیت سے ہمارا سلام کہہ دینا، یہ ملاقات نہیں ہے۔ جرجیت صاحب نے کسی کو بھیجا، ہاں مدھوپور، مولانا اشفاق صاحب سے ہمارا سلام کہہ دینا، یہ الیگ سلیگ تو کہلایا جا سکتا ہے لیکن ملاقات نہیں ہے۔ ملاقات جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، آپ نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، میں نے آپ کو گلے لگایا، آپ نے ہمیں سینے سے لگایا، ہم نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آپ نے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ ہے ملاقات۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا نام ہے ملاقات۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ ذرا یوں کرتا ہوں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لوگوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم پیچھا چھڑانا چاہتے ہو، جس موت سے تم بچ رہے ہو، یہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، یہ موت تو تمہارے پاس آ کر رہے گی۔ داروں نہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے، یہ بھی بھاگنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت بھاگو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علاج مت کراؤ، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی۔ بھاگو، کتنا بھاگو گے؟ بچو، کتنا بچو گے؟ آئی سی یو میں چلے گئے، بچ رہے، کوشش بار بار۔ ابھی کورونا میں تو کچھ ایسا بھی ہوا، آپ کو معلوم ہے، مرنے کے بعد بھی 3-3 4-4 دن کا فیس بڑھائی گئی۔ اور ہمارے اٹاوا کے اندر ایک واقعہ ہے، بتاؤں، وہ ایک ہاسپٹل ہے سیفی، ملائم سنگھ نے بنایا، اب تو وہ دوسروں کے ہاتھ میں۔ بچو، بھاگو، جتنا بھی بھاگ سکتے ہو بھاگو، لیکن انجام فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، وہ تم سے مل کر رہے گی، وہ تمہیں پا کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر وہ تمہیں پلٹایا جائے گا، تمہیں لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو عالم الغیب ہے
والشہادہ، اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس ذات کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا، اللہ عالم الغیب کی طرف، اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں باخبر کر دے گا، وہ تمہیں بتا دے گا دنیا میں تم نے کیا عمل کیے، اچھے کیے وہ بھی، برے کیے وہ بھی۔ مولوی جرجیز 2 سال پہلے آپ کے مدھوپور میں کیا بول کر گیا؟ ہم نے کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو، میں نے یہ نہیں بولا۔ نہیں آپ نے یہ بولا تھا، معافی مانگیے۔ میں نے نہیں بولا، آپ نے اٹھا کر ہماری ریکارڈنگ سنا دی، یہ لیجئے دیکھیے جرجیز صاحب آپ نے بولا۔ جرجیز صاحب چپ ہو گئے۔ کیا کر سکتے ہیں بھائی، ریکارڈنگ موجود ہے، میری تقریر موجود ہے، اب کیا کر سکتے ہو؟ اب جو بے شرم ہو وہ نہ مانے بہار والوں کی طرح۔ اب وہ دکھا رہا ہے ریکارڈنگ، دکھا رہا ہے سب کچھ ثبوت، یہ دیکھو۔ ہمیں کہا گیا کہ سرٹیفکیٹ لے کے جاؤ جیت کا، بعد میں کہہ دیا 12 بورڈ سے ہار گئے۔ کیا کیا جائے گا؟ بے شرم ہو جو نہ مانے، اب جو شرم والا وہ مان جائے گا۔ تو جس طریقے سے آپ کے پاس 2 4 10 20 سال کی ریکارڈنگ ایک انسان کی موجود ہوتی ہے اور کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ اس کو سنا سکتے ہو، اللہ رب العالمین کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے۔ اس نے کیا کہا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا، باخبر کر دے گا تم نے دنیا میں کیا کیا، اچھا کیا تو یہ، برا کیا تو وہ بھی، سب کچھ تمہارے ہمارے آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہوگی۔ مجمع الزوائد میں علامہ حیثمی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا میرے بھائیوں، اور میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، کچھ نیک عمل والے بھی موجود ہوں گے، تہجد گزار بھی موجود ہوں گے۔ ان کو جب ان کے نام اعمال دیے جائیں گے تو وہ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیں گے، لیکن فرشتے نام اعمال واپس لے لیں گے اور ان سے کہیں گے اپنا بایاں ہاتھ بڑھاؤ۔ وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں نیک عمل کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے ہمیں کچھ نہیں معلوم، میرے رب نے تمہیں بائیں ہاتھ میں نام اعمال دینے کو کہا ہے۔ وہ اپنا بایاں ہاتھ بڑھائیں گے، بائیں ہاتھ میں ان کو ان کے نام اعمال دیے جائیں گے۔ یہ حافظ بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، حاجی ہوں گے، نمازی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، ان کو ان کے الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے۔ وہ جب پڑھیں گے یہ برائی، یہ صفحہ الٹیں گے یہ برائی، یہ صفحہ الٹیں گے تو یہ برائی، یہ صفحہ الٹیں گے تو برائی۔ ارے برائی برائی برائی، ہم نے نمازیں پڑھی وہ کہاں چلی گئی، ہم نے روزے رکھے وہ کہاں چلے گئے، ہم نے زکوٰۃ دی وہ کہاں چلی گئی، ہم نے حج کیا وہ کہاں چلا گیا، ہم نے فلاں فلاں کو وضو کے لیے پانی بھر کر دیا وہ کہاں چلا گیا، ہم نے یہ صدقہ و خیرات کیا یہ کہاں چلا گیا۔ وہ بار بار دیکھیں گے، ان کو ان کی نیکیاں نہیں دکھائی دیں گی۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نظریں آسمان پہ ڈالیں گے اور چیخ کر کہیں گے آئینہ حسناتی یا رب العالمین، اے اللہ اے رب العالمین میری نیکیاں کہاں چلی گئیں، میری نیکیوں کا کیا ہوا، میری نیکیاں کہاں برباد کر دی گئیں، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں۔ آواز آئے گی اے میرے بندے، تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے، تیرے بغض نے، تیرے عناد نے، تیری دشمنی نے، ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے درمیان تیری دشمنی نے تیری نیکیوں کو ختم کر دیا، تیری نیکیوں کو برباد کر دیا، تیری نیکیوں کو چوپٹ کر دیا، تیری نیکیوں کو جلا دیا، اب تیرے نام اعمال میں کوئی نیکی موجود نہیں ہے۔ یہ برائیاں، یہ بدعملیاں، بدعملی ہماری نیکیوں کو بھی برباد کر دیتی ہے، ہماری نماز اور روزے جیسی عبادت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم دیکھیں فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب۔ آئیے ایک اور آیت کی طرف منظر دیکھیے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، یہ روح جب نرکھرے تک پہنچ جائے گی، روح، ابن قیم کی زاد المعاد پڑھیے، روح جب نکلتی ہے تو سب سے پہلے یہ پیر کے تلوے سے یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے۔ سنیے، ہر
شخص کو اس منظر سے گزرنا پڑے گا. سنیے گا, یہاں سے کھنچتی ہے پہلے. ابھی 2-3 مہینہ پہلے میری ساس کا انتقال ہوا, میری آنکھوں کے سامنے ہوا. میں نے یہ بہت غور سے محسوس کیا کہ واقعی سب سے پہلے نیچے کا حصہ بے جان ہوتا ہے, پنڈلی, گھٹنا, ران. سب سے پہلے یہ روح جو ہوتی ہے پیر کے تلوے سے نکلنا شروع ہوتی ہے, پنجوں سے ہوتے ہوئے ٹخنے تک آتی ہے. یہ حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ روح نکلتی نکلتی پنڈلیوں پر آتی ہے. یہ پنڈلی سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. پنڈلی سے نکلتے 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 یہ روح گھٹنے تک آتی ہے. گھٹنے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. گھٹنے سے چڑھتے چڑھتے ران تک آتی ہے. کمر سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. کمر سے پھر اوپر کی طرف آتی ہے تو سینے تک پہنچتی ہے. سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. پھر یہ حلق تک آتی ہے, حلق تک. پھر حلق سے نیچے, سر سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اور اس کے بعد یہ روح جب دماغ تک پہنچتی ہے, اوپر چڑھتی ہے, تو انسان کی آنکھیں پھٹنے لگتی ہیں, اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, اس لیے کہ وہ روح کو اپنی آنکھوں کے سامنے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. قرآن کریم اسی طرف اشارہ کرتا ہے, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. جب یہ روح نکلتے نکلتے تمہارے نرخرے تک پہنچ جاتی ہے, اور اس روح کو نکلتے ہوئے اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. اور اس روح کو تم نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اس وقت میں اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. جتنا تم قریب ہو اس سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. جبکہ باپ کی روح نکل رہی, بیٹا ان کے پاس بیٹھا ہے, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, بیٹا بھی اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب میں ہوں. بیوی بھی اتنے قریب نہیں ہے جتنے قریب میں ہوں. اس کی بیٹیاں بھی اتنے قریب نہیں ہے جتنا قریب میں ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. تمہارے اس سے جب تمہاری روح, کسی کی روح نکلتی ہے تو اس روح جس کی نکل رہی ہے اس کے قریب تمہاری بنسبت میں زیادہ قریب ہوتا ہوں. اللہ قریب ہوتا ہے, لیکن آگے والا جملہ دیکھیے, وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ میں قریب ہوتا ہوں, تم سے زیادہ قریب, لیکن تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. روح نیچے سے نکلتی ہے, نرخرے تک پہنچی, اوپر نکل رہی ہے, آنکھیں پھٹی. آپ نے دیکھا ہوگا مرنے والا جب مرتا ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. پھر ہمیں اور آپ کو قریب آدمی کو بند کرنا پڑتی ہیں اس کی آنکھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ روح کو اپنی آنکھوں سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے. اور اس وقت وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے میرے پاس جو فرشتے ملک الموت کے پاس کھڑے ہیں وہ عذاب کے فرشتے ہیں یا ثواب کے, رحمت کے فرشتے ہیں یا عذاب کے. روح جس کی نکلتی ہے وہ اپنے انجام کو سمجھ لیتا ہے کہ میری روح نکلنے کے بعد یہ ملک الموت میری روح کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کرے گا یا عذاب کے فرشتوں کے. وہ اپنے انجام کو اس دنیا میں دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. ہاں سنو, اس وقت تم اپنی آنکھوں سے اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. تم سے زیادہ اس کے قریب اس وقت ہم ہوتے ہیں, تم نہیں ہوتے. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. لیکن تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں, تم مجھے نہیں دیکھ پاتے ہو. فَلَوْ إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. یہ مارا زوردار تھپڑا, یہ مارا زوردار تماچا,
ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے اوپر کسی کی حکومت نہیں چلتی، اگر تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں چلتی، اگر تم خود سپر پاور ہو، اگر تم خود طاقتور ہو، اگر تم خود بادشاہ ہو، اگر تم خود ملک کے مالک ہو، اگر تم تخت و تاج کے مالک ہو، اگر تم اپنے آپ کو سپر پاور خود ہی سمجھتے ہو، اگر تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں چلتی، ترجعونہا، تو جو فرشتہ روح نکالتا ہے اس فرشتے سے وہ روح کو لوٹا کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو اس روح کو لوٹا کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ اس دیش کے پریسیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام بھی اس دنیا سے گئے، وہ بھی اپنی روح کو اپنے اندر نہیں لوٹا پائے۔ پرنب مکھرجی اس دنیا سے گئے، وہ بھی اس روح کو اپنے اندر واپس نہیں لوٹا پائے۔ اگر تم پاورفل ہو، طاقتور ہو، تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں چلتی، اگر تم سب سے بڑے طاقتور ہو، تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے، ترجعونہا، تو اس روح کو اپنے اندر واپس کر کے دکھاؤ، موت سے جیت کر دکھاؤ، ملک الموت سے روح کو چھین کر اپنے اندر واپس لے کر دکھاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو نہیں لوٹا سکتے ہو، کیونکہ یہاں تم بے بس ہو، یہاں تم کمزور ہو۔ کیوں؟ یہاں پر جس کی چلتی ہے اس کو ہم سپر پاور کہتے ہیں، وہی اللہ ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، وہی حی قیوم ہے، وہی یحیی و یمیت ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اسی کی ذات کو بقا ہے اور اس کے علاوہ سب فنا، سب کو فنا ہے، سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جگہ پر ہم تصور کریں ہم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اب سوچئے موت کا یہ منظر ہمارے سامنے سب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، ترمذی ابواب الزہد اٹھائیے، آپ نے بھی فرمایا بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غرا مدغیا، آپ نے بھی فرمایا 7 چیزوں کا انتظار مت کرو، اس کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، اچھے اچھے عمل کر لو۔ اگر امیر ہو تو غریبی کا انتظار نہ کرو، غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو، بیمار ہو تو صحت مند ہو تو بیماری کا انتظار مت کرو، جوان ہو تو بڑھاپے کا انتظار مت کرو، اچانک آ جانے والی موت کا انتظار مت کرو۔ آپ نے 7 اعمال ایسے بتائے کہ ان اعمال کا انتظار مت کرو، ان کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی، انجوائے کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو تم کثرت سے یاد کرو۔ کبھی نبی اکرم کا حال یہ ہے کہ آسمان پر تھوڑی سی سرخی دیکھتے اور بادل تھوڑا سا گرجتا تو آپ مسجد کی طرف بھاگتے، سجدے میں سر رکھ لیتے اور کہتے اللہ اگر آسمان سے بارش ہو تو رحمت کی بارش برسانا، ایسا نہ ہو کہ ان سرخ آسمان سے، اس سرخ بادلوں سے کہیں پتھر یا آگ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پہلے زمانے کی امتوں کو تو نے آگ سے عذاب ہلاک کیا ہے، آگ سے برباد کیا ہے، اے اللہ کہیں میری امت پر یہ بادل آگ کا ٹکڑا، آگ کا چنگارے نہ برسا دے، پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ ہم سوچیں کتنی اطمینان کی نیند سے ہم اور آپ سوتے ہیں، کتنی اطمینان کی نیند سے ہم اور آپ سوتے ہیں۔ ذرا تصور کرو یہاں کبھی آپ عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ اس دنیا کے اندر تم اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر، جیسے کوئی اجنبی انسان یا کوئی مسافر، ہاں جیسے مسافر تھک گیا کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، تھوڑا سستایا اور آگے بڑھ گیا، اسی طریقے سے تم بھی اس دنیا میں رہو، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، چند دنوں کے لیے آئے ہو
پھر اٹھ کے چلے جاؤ گے. چند دنوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہو, پھر اس دنیا سے چلے جاؤ گے. پھر آپ نے وہ جملے کہے جو جملے ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. اے عبداللہ, صبح سے شام تک جب زندہ رہ لو, جب شام ہو جایا کرے اور رات کو جب تم بستر پر سونے جایا کرو, تو اے عبداللہ تم صبح کا انتظار مت کیا کرو. پتہ نہیں صبح میں تم زندوں میں لکھے جاؤ یا مردوں میں, صبح تک تمہاری کنڈیشن کیا ہو, صبح تک تمہاری حالت کیا ہو, صبح تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. اے عبداللہ جب صبح ہو جایا کرے اور تم اپنے آپ کو صحیح و سالم دیکھا کرو, تو شام کا انتظار نہ کیا کرو. پتہ نہیں شام تک تمہارا شمار مردوں میں ہو یا زندوں میں. کیسی ہستیوں کو یہ زمین کھا گئی ہے. دیکھیے کتنی بڑی شخصیت ضیاء الرحمن اعظمی آج رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے. ہم اور آپ اے ٹی ایم چرانے میں اپنی زندگی لگا رہے ہیں, دھوکہ دھڑی میں. ذرا اس شخصیت کی طرف نظر ڈالو. 14 سال کی عمر میں وہ اسلام لاتا ہے. اعظم گڑھ کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جو 14 سال تک بانکے رام بن کر رہتا ہے. ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جو 14 سال بانکے رام بن کے رہتا ہے, اور 14 سال کے بعد وہ اسلام لاتا ہے. ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں پڑھنے کے بعد عمر آباد پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے, اور عمر آباد سے اچھے نمبر آنے کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. مدینہ یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد جامع ازہر مصر میں جاتے ہیں. وہاں سے پروفیسر بننے کے بعد پھر مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر بن کے آتے ہیں اور پڑھانے لگتے ہیں. مسجد نبوی کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے. اگر مجھے کھڑا کر دیا جائے تو ہم جتنے لمبے اور جتنے اونچے ہیں, زمین سے ان کی لکھی ہوئی کتابیں اگر رکھی جائیں تو ہمارے برابر پہنچ جائیں گی. ہم ابھی اتنی کتابوں کو پڑھ نہیں سکے, انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دی, اتنے بڑے مصنف. لیکن میرے بھائیوں, بانکے رام سے ضیاء الرحمن اعظمی اور اسی مدینے کی سرزمین پر ان کا انتقال ہوتا ہے. یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو بھی اس دنیا نے اس زمین نے نگل لیا. ہم اور آپ غور کریں. اچھا ایک آئیڈیا لگا, ایک اندازہ سوچو. تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو. آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے پاس بھی ایک فون آیا. ہلو کون؟ اب وہ کون تھا اس نے اپنا نام نہیں بتایا. آپ محمد ایسے, آپ محمد جارجیس. میں نے کہا جی یس. آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپیہ آیا ہوا ہے, آپ اس کو وہ کیوں نہیں کرتے ہیں ریسیو؟ ہم نے کہا کیسے ہوگا بھائی؟ کہنے لگا ارے وہ آپ کے اے ٹی ایم پر جو 16 نمبر ہیں وہ آپ جلدی سے دیجیے. میں سمجھ گیا, وہ میسج آتے رہتے ہیں نا کہ کوئی بھی آپ سے او ٹی پی مانگے اور یہ مانگے وہ مانگے تو آپ دیجئے گا نہیں. اب میں سمجھ گیا کہ یہ کون ہے, تو میں نے بھی کہا کہ جب یہ ہمیں پریشان کر ہی رہا تو میں بھی اس کو کروں. اب میں اس کو بڑا پریشان, میں نے کہا ارے بھیا میں بہت غریب آدمی ہوں بھائی صاحب, میرے اکاؤنٹ میں 50-60 ہزار ہے, یہ 7 لاکھ اگر مل جائیں گے تو ہماری بہن کی شادی بھی ہو جائے گی. ارے صاحب دلوا دو 5 لاکھ. ارے فوراً مل جائیں گے تم کو, آپ وہ 16 نمبر تو بتائیے. میں نے کہا اچھا میں بتلا رہا ہوں. میں نکال لوں اے ٹی ایم, اور 16 نمبر ہم نے اس کو ایسے ہی بتا دیے فرضی, 4 3 5 8 ہاں بتا دیے. وہ کہتا کہ وہ پیچھے اس کے سی وی بی نمبر ہوگا. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا آپ پلٹ کے دیکھیے سی وی بی لکھا. ہم نے ہاں وہ اور دیجیے. ہم نے وہ بھی ایسی 3 کا دے دیا. اب 10 منٹ میں آپ کا پیسہ پہنچ رہا ہے. میں نے کہا کیا پہنچے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد 10 منٹ بعد فون کرتا ہے, صاحب آپ نے نمبر جو غلط دیا وہ ٹیلی نہیں کر رہا ہے. میں نے کہا صاحب وہ میری آنکھوں کی روشنی کمزور ہے, ہو سکتا ہے کہ نمبر غلط بتا گیا ہوں, پھر سے آپ نوٹ کریے. پھر سے ہم نے اس کو لکھایا. 10 منٹ کے بعد پھر فون کرتا, ارے صاحب آپ بار بار غلط بتا رہے ہیں, کہیں تو مسٹیک ہو رہی ہے. میں نے کہا صاحب تیسری بار لے لیجیے, صاحب ہم بہت غریب آدمی ہیں.
تیسری بار جب اس کو دیا تو چوتھی بار پھر فون کر کے کہہ رہا ارے آپ نمبر نہیں دے پا رہے ہیں غصے سے, آپ کا ہی نقصان ہے. اور پھر میں نے سنایا, میں نے کہا اے تیرے جیسے 336 فون روزانہ آتے ہیں میرے پاس, کیا مطلب؟ میں نے تھوڑا سا اس سے جھوٹ بھی بول دیا. میں نے کہا میں کرائم برانچ کا آفیسر بات کر رہا ہوں. سوری اٹھا کے کاٹ کے وہ کاٹ دیا. تو اس طریقے کے فرضی واڑے بہت ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ سوچیں, غور کریں کہ ایک طرف یہ ارے بھیا یہ ہیلی کاپٹر وہاں لے جاؤ یار, ایسا لگ رہا ہے جیسے اویسی صاحب اسی پہ آ رہے ہیں. بیڑا گھر ہو گیا. سنیے, ایک طرف آج ہمارا یہ حال دیکھیے, ہماری یہ کنڈیشن دیکھیے, ہم کیا کیا کر رہے ہیں, اور ایک طرف وہ دور بھی اٹھائیے. اور اس میں کیا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں, کتنے پرسنٹ. 1 درہم ابو موسیٰ اشعری جو بیت المال کے کیشیئر تھے, ٹریزر تھے, خزانچی تھے, 1 درہم ان کو بیت المال کے باہر پڑا ہوا مل گیا. تو انہوں نے وہ 1 درہم دیکھا, باہر کے بچے کھیل رہے ہیں, تو انہوں نے وہ 1 درہم دیکھا کہ کوئی بچہ تربوز کھا رہا ہے, کوئی آم کھا رہا ہے, کوئی بسکٹ کھا رہا ہے, کوئی کچھ کھا رہا ہے, کوئی کچھ کھا رہا. تو انہوں نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ ان سب کا منہ تک رہا, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو وہ 1 درہم اس کو دے دیا. بیٹے لو ادھر آؤ. جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر کا بیٹا, وہ حضرت عمر کا بیٹا. فرمایا بیٹے یہ 1 روپیہ لو, 1 درہم, اور جاؤ تم بھی کچھ لے لو, جیسے یہ بچے کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو. حضرت عمر فاروق کے اس بچے نے وہ 1 درہم لیا, مٹھی بند کی اور سیدھے گھر کی طرف بھاگا. حضرت عمر اپنے گھر کے اندر بنے ہوئے کنویں سے پانی نکال کر وضو بنا رہے تھے. حضرت عمر اپنے گھر کے اندر بنے ہوئے کنویں سے پانی نکال کر وضو بنا رہے تھے. اپنے بیٹے کے دائیں ہاتھ میں مٹھی بندھی ہوئی دیکھی, بایاں ہاتھ کھولا ہوا دیکھا. پوچھا بیٹے ہاتھ میں کیا ہے؟ کھول دیا. ابو 1 درہم کہاں سے ملا؟ یہ چاچا نے دیا ہے. ابو موسیٰ اشعری کو انکل کہتے تھے, چاچا نے دیا ہے. کہا کیوں؟ کہا ان کو باہر ملا تھا پڑا ہوا, انہوں نے مجھے دے دیا. چل دیے, وضو بنایا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, کھینچتے ہوئے اپنے بیٹے کو لے گئے. ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچے, دربارے وہیں جہاں خزانچی بیٹھتے تھے ابو موسیٰ اشعری, وہیں بیٹھ کر کہنے لگے اے ابو موسیٰ یہ تم نے دیا ہے 1 درہم. 1 درہم 54 سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں. آج کے ہمارے زمانے میں 54 سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں. یہ 1 درہم تم نے دیا ہے؟ ہاں. کیوں؟ کہ اوروں کے بچے سب کھا رہے تھے, آپ کے بچے کو کچھ نہیں تھا, وہ دوسروں کا منہ تک رہا تھا, یہ باہر ملا ہوا تھا, اس لیے یہ 1 درہم میں نے آپ کے بچے کو دے دیا, آپ کا بچہ بھی کچھ لے لے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اتنا سننا تھا کہ اللہ کے حضرت عمر فاروق نے وہ درہم اٹھا کر میرے سر پہ اتنی زور سے مارا, اتنی زور سے مارا کہ مجھے لگنے لگا کہ یہ میرا سر اس درہم سے پھٹ نہ جائے. اور پھر جو جملے کہے وہ بلڈنگیں بنانے والے, حرام مال سے بلڈنگیں بنانے والے, چوری اور ڈکیتی کے مال سے بلڈنگیں بنانے والے, ذرا سوچیں. حضرت عمر فاروق نے وہ درہم اس کے کھوپڑی پہ, اس کے سر پہ مارا, اور کیا فرمایا اے ابو موسیٰ جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے تجھے تیری نظر میرے گھرانے پر ہی پڑی تھی, کوئی اور تجھے نظر نہیں آیا. جہنم میں داخل کرنے کے لیے, جہنم رسید کرنے کے لیے, جہنم میں بھیجنے کے لیے تیری نظر عمر کے ہی خاندان پر, عمر کے ہی گھر پہ پڑی تھی, اسی کے بیوی بچوں پر پڑی تھی, کوئی اور تجھے نظر نہیں آیا. یہ 1 دینار درہم بیت المال سے ملا, اس کو تمہیں بیت المال میں جمع کرنا چاہیے تھا. اگر کوئی دعویٰ کرتا تو اس کو دے دیتے, نہیں تو بیت المال میں جمع کرتے. میرے بیٹے کو کس لیے دیا گیا؟ آئندہ اگر اس طریقے کی حرکت کی تو تمہیں بیت المال سے بے دخل کر دیا جائے گا, خزانچی کے عہدے سے نکال دیا جائے گا, اور سزا دی جائے گی سو الگ. 1 درہم بھی لینا گوارا نہیں کیا, 1 درہم بھی, اور ابو خزانچی کو ڈانٹ دیا. اوپنلی کوئی پروگرام نہیں ہوا. ان کو پتہ نہیں کہاں سے مل جاتے ہیں. 8 مہینے سے کوئی جلسہ نہیں, کوئی اجلاس نہیں, اور اس نے پرسوں تک میری کوئی تقریر دکھائی. اسی کو کہتے ہیں بٹن کو رائی کو پہاڑ بنا دینا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور ہمارے تمام علماء کو شر سے اور میڈیا کے شر سے اور حکومت کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ خاص طور پر میں نے سنا حاجی حسین انصاری کا انتقال ہو گیا، تو کل ہی میں پہنچا، پتہ تو پہلے ہی چلا تھا، ہمارے اشفاق صاحب کا کوئی آرٹیکل بھی ان کے اوپر آیا تھا، فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا، تو پتہ تو پہلے ہی چل گیا تھا۔ تو کل میں گیا کہ چلیں، تو میں ان کے بیٹے حفیظ صاحب سے ملا۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کو غریق رحمت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، انسان ہونے کے ناطے جو ان سے کوتاہیاں اور خطائیں اور غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان سے چشم پوشی فرمائے، اور ان کو کربٹ کربٹ چین و سکون راحت نصیب فرمائے۔ پھر کل ایسی پتہ چلا کہ فرقان انصاری صاحب کی طبیعت خراب ہے، تو سوچا کہ ان کے گھر جائیں، تو پتہ چلا کہ وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہیں۔ فون پر رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ رانچی ہے، پھر فون پر رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ رانچی سے ان کو ریفر کر دیا گیا دلی میدانتا کے لیے۔ بہرحال فون پر پھر گفتگو ہوئی تو ان کو بھی دعا دی، ان کے لیے بھی ہم اور آپ کو سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی شفاء کاملہ اور عاجل عطا فرمائے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ ہم سب کو شفاء کاملہ اور عاجل عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، صبح سے پھر یہ ڈسکس چلی کلام صاحب سے کہ پھر مجھے بولنا کیا ہے، خطاب کیا ہے، کوئی بہت بڑا جلسہ تو ہے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا فکر آخرت یا موت کے موضوع پر آپ کو کچھ خطاب کرنا ہے، تو میں نے بھی مناسب سمجھا کہ ایک اصلاحی پیغام ہمارے اور آپ تک آنا چاہیے، ضرورت ہے اس بات کی۔ سن لیجئے گا کبھی جب مارچ میں اپریل میں کبھی آپ پروگرام کرائیے گا، تب ویدوں کے منتر اور رامائن اور گیتا کے شلوک اس وقت سن لیجئے گا، تب تک ماحول بھی کچھ سازگار ہو جائے گا۔ ابھی اس وقت بالکل ماحول سازگار نہیں ہے، آپ یقین مانیے یہاں تقریر ختم نہیں ہو پاتی ہے اور اٹاوا کے اہلائیوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں کیا بول کے آیا، یہ صورتحال ہے۔ تو تھوڑا سا ہمارے اوپر بھی آپ رحم کیجئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جب ہمارے محترم دوست نے یہ پروگرام رکھ ہی دیا اور آنن فانن یہاں کے علماء اتنی جلدی یہاں پر آ گئے، اس سے آپ کی یکجہتی، اتفاق و اتحاد اور لگاؤ کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسی طریقے سے اتفاق و اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے اور دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروگرام کرانے سے زیادہ اور کرنے سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ دنیا میں سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی اگر کوئی چیز ہے، کچھ ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کی ذات کا انکار بہت سی قومیں کر سکتی ہیں، دہریہ لوگ کر سکتے ہیں، کمیونسٹ لوگ کر سکتے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار ہی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں، اور ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہ کوئی مذہب کر سکتا ہے، نہ کوئی مکتبہ فکر کر سکتا ہے، نہ کوئی عقل مند دانش مند انسان، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے، مکتبہ فکر سے، مذہب سے جڑا ہوا ہو، کسی بھی سیاسی اور راجنیتک پارٹی سے بھی جڑا ہوا ہو، موت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر لوگوں کے الگ الگ تبصرے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن دوسرے مذاہب کے اندر آپ کو کچھ دوسری باتیں مل سکتی ہیں کہ اپنے اعمال کے مطابق انسان یونیوں میں بدلتا رہتا ہے، انسان کبھی جانور بنتا رہتا ہے، کبھی سبزی بنتا رہتا ہے، کبھی آلو ٹماٹر مرچا دھنیا یہ سب بنتا رہتا ہے، کبھی کتا بلی چوہا بندر چھچندر چھپکلی یہ سب بنتا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں مختلف قسم کی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن موت پر کسی کا انکار نہیں ہے۔ موت کے بارے میں نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله